أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ غور سے دیکھا جائے تو تمام عبادات کا مقصد حصول تقوی ہی ہے۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جس سے انسان اشرف الاشراف کہلاتا ہے، اور تقوی ہی وہ چیز ہے جس سے انسان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا بتقوی اللہ، تم سرخ یا سیاہ کے سبب سے اعلیٰ نہیں ہو، بلکہ جو چیز تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ و افضل کرتی ہے وہ تقوی ہی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک بار فرمایا، وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ جَامِعُ لِكُلِّ خَيْرٍ، تمہارے لیے اللہ کا تقوی ہی بہترین چیز ہے کیونکہ یہ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم سے بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تقوی دل کی زندگی کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی دل کے اندر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح رہتا ہے تو تمام جسم جو ہے وہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی صحیح رہتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم روحانی طور پر بھی خراب ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر بھی، اور وہ دل ہے۔ دوستو اور ساتھیو، رمضان کا بابرکت مہینہ جو اپنی تمام تر برکات سے جلوہ افروز ہو رہا ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ احتساب نفس کا مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بابرکت کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج بھی بخشا جنہوں نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور قوموں کو زوال بھی عطا کیا، زوال ان کو عطا کیا گیا جنہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک طرح سے قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ سلف صالحین سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے تمام امور کو ترک کر دیتے تھے اور قرآن سے لوح لگا لیتے تھے۔ دارالایمان نے اسی مقصد کے حصول کے لیے رمضان المبارک میں دورہ تفسیر القرآن کا اہتمام کیا ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ پہلی تراویح کے بعد شروع ہو جائے گا، یعنی اگر 5 کو روزہ ہے تو یہ 4 کی رات کو بعد نماز
تراویح شروع ہو جائے گا، اور اگر 6 تاریخ کو روزہ ہو گیا تو یہ 5 تاریخ کو بعد نماز تراویح شروع ہو جائے گا۔ اس پروگرام کا ٹائم کچھ اس طرح سے ہے، یہ 8:30 سے 10:30 بجے شب تک جاری رہے گا، اور دارالایمان کے موجودہ اس حال میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ پروگرام ہوگا۔ یہ پمفلٹ آپ کو دارالایمان کے کاؤنٹر سے مل سکتے ہیں، یہ آپ لے جائیں، اور جن مساجد میں یہ پمفلٹ نہیں لگے ہوئے، آپ کے قریب میں اگر کوئی مسجد ہے تو اس میں بھی آپ اس کو لگا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ ہمارا اگلا سلسلہ جو ہے وہ رمضانی کے تعلق سے ہے، تو میں محترم حافظ میاں صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید کریں۔ جناب حافظ میاں محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، ابھی آپ نے رمضان کی بہت ساری فضیلتیں سنی، اور اس میں خیر و برکت کے اور اعمال صالحہ کے جو دروازے ہمارے سامنے کھلتے ہیں، جو راستے مہیا کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں سنا۔ تو اس موضوع پہ کچھ مزید باتیں میں انشاءاللہ کرنا چاہوں گا۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم عبادت کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ ہے روزہ کی عبادت، وہ روزہ کہ جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور پھر یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری اور مکمل کتاب کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ کہ جس کی برکتیں اور جس کی فضائل اور جس میں نیکیوں کے راستے اس قدر ہیں کہ ان کو ہم جس قدر بھی بیان کرتے رہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے بہت بڑے مواقع ہیں جو اس مہینے میں ایک مومن کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ جو اس لیے حدیث میں جو اس مہینے کے بارے میں یہ آیا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے نجات کا مہینہ ہے، تو یہ ایک جامع تعبیر ہے اس مہینے کی کہ اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر مغفرت بھی ہے، اس کے اندر آگ سے نجات حاصل کرنے کے مواقع بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ استقبال کرتے تھے، یعنی اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کرتے تھے، اس کا اس طرح انتظار فرماتے تھے جس طرح ایک معزز مہمان کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ مثلا کسی کا کوئی بڑا ہی عزیز دوست، محبوب دوست آ رہا ہے جس کے آنے کی خوشی ہے، تو پہلے ہی سے آدمی خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر دن گن رہا ہوتا ہے کہ اتنے دن باقی ہیں، اتنی گھڑیاں باقی ہیں، اتنے سیکنڈ باقی ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال فرماتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کو آپ کہتے تھے کہ وہ استقبال کریں اس مہینے کا، خوشی منائیں اس کے آنے کی، پہلے سے تیاری کریں اس مہینے کے لیے۔ تو اس مہینے کی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، جو کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، شیطان جو دشمن ہے انسان کا، اور جہاں امتحان ہو رہا ہے دنیا میں اسی چیز کا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں اور اسے اپنی ہدایت سے نوازا ہے، سیدھا راستہ بتایا ہے، انبیاء بھیجے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے، کتابیں نازل کی ہیں، تو دوسری طرف
شیطان کو بھی موقع دیا گیا ہے، اس نے بھی مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ تم بھی اپنے گھوڑے دوڑا لو اور فوجیں اپنی لے آؤ اور جو کچھ کرنا کر لو. تو یہ وہ جنگ ہے جو انسان اور شیطان کے درمیان ہو رہی ہے دنیا میں. یہی اصل امتحان ہے کہ کون اس میں جیتتا ہے، یا انسان شیطان کے مقابلے میں جیتتا ہے یا نہیں. تو یہاں اس مہینے میں جب فرمایا کہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو گویا کہ امتحان میں بہت بڑی رعایت دے دی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جس طرح کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ امتحان میں تم کتاب سامنے رکھ کے لکھ لو، یعنی جو بھی سوالات ہیں کتاب سامنے رکھ کے لکھ لو. تو اس سے اب بڑی اور کیا رعایت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی اور کیا سہولت ہو سکتی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہا تو وہ حقیقت میں محروم ہے، وہ کسی کام کے قابل ہی نہیں ہے. مثلا جس کو یہ کہیں کہ وہ کتاب آگے سامنے رکھ کر لکھ لے تو اس کے بعد بھی وہ کچھ نہ کر سکے، پاس نہ ہو سکے، تو پھر اس کا تو مطلب پاس ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ ایک جگہ میں ایک ادارے میں گیا تو وہاں ایک صاحب پڑھا کرتے تھے، تو لیڈر جیسے بعض لوگ بن جاتے ہیں، بڑی تقریریں اور سیاسی لیڈر، اور تو وہ انہوں نے مجھے کو ادارے کے سربراہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیڈر ہیں بڑے، لیکن اتنے سالوں سے یہ امتحان دیتے ہیں اور ہم انہیں ہر سال کہتے ہیں کہ آپ کتاب سامنے رکھ کے امتحان دے دیں. جو جس کتاب کا بھی امتحان ہے آپ کے لیے رعایت ہے کہ آپ کتاب سامنے رکھ کے امتحان دیں، اور کبھی پاس نہیں ہوئے کسی امتحان میں. تو یعنی اگر کسی کا یہ حال ہے کہ کتاب سامنے رکھ کر بھی وہ امتحان نہ دے سکے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہاں پاس ہوگا وہ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس مہینے کی رحمتوں سے محروم رہا تو وہ حقیقت میں محروم ہے. اور ایک حدیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پہ آمین کہا؟ ہم نے کچھ بات نہیں سنی، آپ نے آمین کہا، صرف یہ بات سنی، تو کیا وجہ ہے؟ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے 3 باتیں کہیں جس پہ میں نے آمین کہا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملا، یہ رحمت کا، مغفرت کا، آگ سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ، جس کو یہ مہینہ ملا اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکا، اس کے باوجود وہ جنت حاصل نہ کر سکا، تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. یعنی اس پہ لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. دوسری بات کہ جس کو اس کے بوڑھے والدین ملے کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے اور وہ ناکام رہا، نہیں جنت حاصل کر سکا ان کی خدمت کر کے، تو آپ جبریل نے یہ دعا کی کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو آپ نے اس پہ آمین کہا. اور تیسری بات یہ کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. تو اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو یہاں بھی دیکھیں کہ رمضان سے جو فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ مستحق نہیں ہے اللہ کی رحمت کا. یعنی جسے اس قدر اتنے بڑے مواقع دیے جائیں اور پھر بھی وہ کچھ نہ کر سکے. یعنی ایک موقع نہیں ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، مواقع ہی مواقع. یعنی صرف روزے کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ معاف کر دیے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ من قام رمضان، یہ دونوں احادیث جو ہیں اعلیٰ درجے کی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، قیام سے مراد ہے رمضان کی راتوں کو نوافل پڑھنا، اور تراویح بھی قیام ہے، قیام اللیل ہے یہ بھی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں تو اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. 2 بڑے بڑے وعدے دیکھیں. تیسرا
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان و احتساب کی حالت میں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے بچے۔ یعنی ایک موقع نہیں ہے، دو نہیں، تین نہیں، کس طرح خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ یعنی روزہ رکھا تو اس سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، قیام اللیل سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اسی طرح لیلۃ القدر سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ عظیم مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے روزہ کسی کا افطار کروایا تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ یہ مواقع ہیں سارے جو عطا کیے جا رہے ہیں کہ کوئی اگر ایک میں تھوڑی کوتاہی ہوئی ہے، دوسرا موقع ہے، تیسرا موقع ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر اس مہینے کی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ جو رات خود اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ بابرکت رات کون سی؟ لیلۃ القدر، اور اس کی برکتیں سورۃ القدر میں فرما دی کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات کے جس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی بابرکت رات، اتنی مقدس رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا۔ اور پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، قرآن کے شروع ہی میں سورۃ البقرہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب رہنمائی ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ شرط رکھ دی کہ اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقی لوگ، اور پھر آگے متقی لوگوں کی صفات بیان کی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ روزہ جو اس مہینے میں فرض کیا گیا، اس مہینے میں کہ جو قرآن کا مہینہ ہے، تو اس روزے کی فرضیت کا کیا مقصد بتایا گیا ہے، کیا حکمت بتائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزے کی فرضیت کا مقصد، حکمت کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ اور قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی کیا چیز ضروری ہے؟ تقوی۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی ضروری ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تو وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا مہینہ بھی بنا دیا، اس میں روزے فرض کر کے، کہ تاکہ اس مہینے میں مومن مسلمانوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ جب تقوی پیدا ہوگا تو وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے، قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے، قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس طرح روزہ جو ہے وہ قرآن فہمی کا ذریعہ بھی حقیقت میں بن رہا ہے، کہ روزہ تقوی پیدا کر رہا ہے جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہے بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا مقصد جو روزے کا بتلایا گیا، اور یہ تعلق ہے روزے میں اور قرآن میں، اور یہ حکمت ہے قرآن کو اس مہینے میں نازل کرنے کی، اور پھر اسی مہینے کو روزہ جیسی عبادت کے لیے منتخب کرنے کی۔ تو دیکھیں کہ روزے کے ذریعے کس طرح تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک مسلمان اللہ سے ڈر کر
اللہ کی نافرمانی سے بچے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے. اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ کرے اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائے. یہ تقویٰ ہے. تو اب دیکھیں کہ روزے کے ذریعے یہ تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری طور پہ کس چیز کا نام ہے کہ ایک مسلمان سحری سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ مخصوص چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. کھانا پینا شہوت اس سے پرہیز کرتا ہے. وہ چیزیں جو عام حالات میں اس کے لیے حلال ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے, رک جاتا ہے, قریب نہیں جاتا. کیوں؟ کہ میرے رب نے ان سے روکا ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کا فرمان ہے, میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ گویا کہ امتحان ہر روز ایک مومن کا لیا جا رہا ہے. جس طرح کہ ایک سپاہی جس کا اصل مشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے دشمن سے لڑنا ہے, جنگ کی حالت میں ملک کا دفاع کرنا ہے, تو اسے ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے. اسی طرح مشقیں کرائی جاتی ہیں جس طرح دشمن سے لڑتے ہوئے مشقیں کی جاتی ہیں. ہر طرح کے حالات میں, سردیوں میں, گرمیوں میں, صحراؤں میں, پہاڑوں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں, ہر جگہ ہر طرح کے حالات میں, تاکہ وہ ہر قسم کے حالات میں دشمن سے لڑ سکے, مقابلہ کر سکے. تو اسی طرح اصل مقصد کیا ہے کہ ایک مسلمان پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکے اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے. تو یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب تقویٰ ہو, اللہ کا خوف ہو. اور اللہ کا خوف جو ہے اس کے لیے دو چیزیں بنیادی شرط ہیں, اس کے بغیر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو سکتا. ایک تو اللہ کی ذات پر اس طرح ایمان کہ اس کی پوری صفات پر ایمان, اس میں کوئی شک نہ ہو, کوئی غلط فہمی نہ ہو, کہ بندہ ہر وقت یہ یاد رکھے کہ میرا رب وہ ہے جو سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری بات سن رہا ہے, کسی جگہ کسی لمحے میں اس سے چھپ نہیں سکتا, اور وہ عدل کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. اس کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی دھاندلی نہیں ہوگی, کوئی سفارشوں پہ کام نہیں ہوگا, بلکہ سب کچھ میرٹ پہ ہوگا. ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ ایمان کہ میں نے ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, پوری زندگی کا حساب دینا ہے. یہ دو چیزیں بنیادی جب تک نہ ہوں, ان دو باتوں پہ پختہ ایمان, اس وقت تک تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا. یعنی اللہ پر صحیح ایمان اور آخرت پر ایمان. اس لیے بہت ساری حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کئی معاملات میں خواتین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد کس کو بنا رہے ہیں نیک عمل کی؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان. تو جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ کے قانون کو مانے گا, وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, وہی اللہ کی کتاب پہ عمل کرے گا, وہی اس سے ہدایت حاصل کرے گا. یہ دو بنیادی شرطیں ہیں تقویٰ کے لیے, بنیادیں ہیں تقویٰ کی, اللہ پر ایمان اور آخرت پر صحیح ایمان. اور یہ دونوں جو بنیادیں ہیں ان کی تعمیر روزے کے ذریعے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اکثر غور نہیں کرتے, ایک روٹین میں بعض دفعہ اکثر بچپن سے روزہ رکھتے جاتے ہیں, لیکن اگر غور کریں تو دیکھیں کہ کتنی عظیم عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کتنا عظیم کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم غور نہیں کرتے, بعض دفعہ عادت کے طور پہ رکھتے جا رہے ہیں, لیکن جب غور کریں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں, اور جو کام ہم کر رہے ہیں کیا کیا نتائج اس کے نکلتے ہیں, کتنا بڑا کام ہے. کہ ایک مومن کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے سحری سے سورج غروب ہونے تک ان چیزوں سے بچنا ہے, کھانا پینا شہوت. اب یہ چیزیں اس کی دسترس میں ہیں, کوئی دور نہیں ہے. وہ چھپ کر کھا سکتا ہے, چھپ کر پی سکتا ہے, چھپ کر اپنی خواہش بھی پوری کر, شہوت بھی پوری کر سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی اس کی نگرانی نہیں کر سکتا, نہ کوئی پولیس, نہ کوئی فوج, نہ گھر والے, نہ پڑوسی, کوئی نگرانی نہیں کر سکتا.
نماز کے لیے تو کئی لوگوں کو نظر آئے گا نماز پڑھ رہا ہے، حج کرنے جائے گا تو کئی لوگوں کو نظر آئے گا، ہزاروں لوگ سینکڑوں دیکھ سکتے ہیں فلاں حج کرنے جا رہا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے جتنا چاہیں چھپائیں، دینے والے لینے والے کو تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں روزہ رکھنے والے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ روزہ کسی نے حقیقت میں رکھا ہے یا نہیں۔ تو اگر ایک مسلمان واقعتاً صحیح روزہ رکھتا ہے، اور اکثر الحمدللہ کوئی گیا گزرا بھی مسلمان ہو تو اس سے بھی یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ظاہر کرے روزہ رکھا ہوا اور حقیقت میں نہ رکھے، بلکہ وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے روزے کی حالت میں وہ بھی سخت بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ کبھی روزے میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یقین ہے اللہ کی ذات پہ، پختہ ایمان ہے کہ ساری دنیا سے وہ چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یقین ہے، اس کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی روزہ مکمل کر لے خیانت کے بغیر۔ جو یہ یقین نہیں رکھتا، صرف وہ چاہتا ہے جی لوگوں کو دکھائے روزہ رکھنا، وہ تو چھپ کر کھائے گا پیے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا روزہ مکمل کرے۔ لیکن جو شخص سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، چوری بھی چھپ کر بھی، تو یہ کیا ہے، اس کے بغیر ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کا یقین نہ ہو اللہ کی ذات پہ کہ وہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میری کوئی حالت اس سے چھپ نہیں سکتی، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ بھی یقین ہو کہ میں نے ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر میں نے خیانت کی، چھپ کر کھایا پیا، تو اس روز ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بغیر بھی حقیقت میں روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ روزانہ جب یہ مشق ہوتی ہے، روزانہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ ایک مسلمان کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اسے یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ روزانہ سحری سے لے کر سورج غروب ہونے تک، پھر سردیوں میں، پھر گرمیوں میں، ہر قسم کے موسم میں کہ سخت گرمی ہے، کیا حالت ہو جاتی ہے بھوک اور پیاس سے، اور سامنے سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے قانون کی پابندی کا کیا حال ہے، یعنی کتنی عظیم امت ہے مسلمان امت، کیسی کیسی عبادات ہیں اس میں، کس طرح تربیت کی جا رہی ہے اس امت کی کہ اس قدر اللہ کے قانون کی پابندی کہ گھر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی پولیس نہیں قانون کی پابندی کروانے والی، کوئی فوج نہیں، کوئی اس کے سر پہ نہیں کھڑا، ساری چیزیں تیار اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پانی کی طرف نہ کھانے کی طرف، جب تک اسے اپنے رب کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ بتائیں کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کوئی فوج بھی اس طرح ڈسپلن اس میں ہو سکتا ہے اس حالت میں کہ جب سامنے ہو سارا، اور اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دنیا کا کوئی قانون ہے جو یہ پابندی کروا سکے اپنے عوام سے؟ کوئی ملک ہے جو پابندی کروا سکے؟ کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنی پابندی کر رہے ہیں کہ جب تک اجازت نہیں ملے گی ان کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھے گا نہ پینے کی طرف بڑھے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ امت ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ عملی مظاہرہ کرتی ہے یہ امت اس ڈسپلن کا، اس اللہ کے قانون کی پابندی کا۔ ہر مسلمان گھر میں بیٹھا ہوا دیکھیں کس طرح اللہ کے قانون کی پابندی کر رہا ہے، اور صبح کھا رہا ہے، اٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اچانک اسے آرڈر دیا جاتا رک جاؤ، یعنی اذان ہوتی ہے یا سائرن بجتا ہے، جو بھی شکل، تو گویا کہ اسے اب کہا جا رہا ہے کہ رک جاؤ، بس کرو، فوراً ہاتھ روک لیتا ہے، پانی کا گلاس تو ہاتھ میں رکھ دے گا، یہ لقمے کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے روک دے گا، میرے رب نے مجھے روک دیا، اللہ کا حکم ہے رک جاؤ۔ اتنی اللہ کے قانون کی پابندی کہ گھر میں بیٹھے ہوئے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پابندی کروانے والا نہیں ہے، وہاں وہ کس قدر پابندی کر رہا ہے اللہ کے قانون۔ جب کہا جاتا ہے ہاتھ روک لو، روک دیتا ہے، جب کہا جاتا ہے جی اب کھانا کھا سکتے ہو، اس کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس قانون کی پابندی 1-2 آدمی نہیں، پوری امت کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں اس مہینے میں اس قانون کی پابندی کرتی ہے۔ عملی مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ۔ اس سے بڑا کوئی ڈسپلن کا، اللہ کے قانون کی پابندی کا کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی مذہب، کوئی قوم، کوئی نظام دکھلا سکتا ہے اس قسم کی چیز دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ یہ ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے مسلمان
جو اس طرح اللہ کے قانون کی پابندی کرے، یہ ہے چیز اللہ کو جو پسند ہے۔ اس لیے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی کا اجر ملے گا۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزے کا معاملہ الگ ہے، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنا کھانا اور پینا، اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، خاص میرے لیے، کوئی دکھلاوا نہیں اس میں ہو سکتا، کوئی ریاکاری نہیں، کسی اور کے رضا اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ جو صحیح روزہ رکھ رہا ہے صرف اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ یہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ پیاسا رہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ اصل چیز ہے بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے الگ، اگر اللہ کی رضا ہمارے بھوکا رہنے میں ہے تو ہم بھوکا رہیں گے، اللہ کی رضا ہمارے پیاسا رہنے میں ہے تو ہم پیاسے رہیں گے، جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہم رک جائیں گے۔ یہ بندگی ہے، یہ حقیقت ہے اسلام کی، یہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اس لیے روزے دار کے منہ میں جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے کچھ بو پیدا ہو جاتی ہے، تو دیکھیں کہ یہ بو جو ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے فرمایا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ کستوری کی خوشبو سے بھی یہ زیادہ پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کیوں پاکیزہ ہے؟ یہ ظاہر تو ایک بو سی ہے جو منہ سے آ رہی، کیوں پاکیزہ ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ کہ کیوں معدہ خالی ہے؟ کہ اللہ کی رضا حاصل کی جا رہی، تو اللہ کی رضا کے حصول میں جو چیز بھی پیدا ہوگی وہ اللہ کو پسند ہے۔ کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا ہے، اس وجہ سے یہ بو منہ میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ بو بھی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے تو جو خاک اڑتی ہے اور قدموں میں پڑتی ہے، اس خاک کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قدموں میں وہ خاک پڑی، اللہ کے راستے کی خاک، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ خاک بھی جہنم کی آگ سے بچانے والی، کیونکہ اللہ کے راستے میں پڑ رہی ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے پڑ رہی ہے وہ خاک۔ تو یہ بھوک اور یہ پیاس اور یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، لیکن اصل مقصد کو مومن کو بھوکا رکھنا مراد نہیں ہے کہ اس کا وزن کم کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ رہے ہیں جی، پیاسا رکھ رہے ہیں، اس کا وزن کم کرنا۔ اصل مقصد اللہ کے قانون کی پابندی، ایک مومن اللہ کے قانون کی پابندی کر رہا ہے کہ بس اس کا رب اسے کہہ دیتا ہے اس کی چیز کے قریب نہیں جانا، نہیں جاؤں گا، یہ کام کروں گا، اس وقت ہاتھ آگے بڑھاؤں گا، اس وقت پیچھے کر لو، کر رہا ہے۔ یہ چیز ہے ڈسپلن جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل بندگی جو اس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو تربیت دی جاتی ہے، اس تربیت کا نتیجہ کیا ظاہر ہونا چاہیے زندگی میں، وہ بدقسمتی سے ظاہر نہیں ہوتا کہ جب ایک مسلمان ان حلال چیزوں سے بچ رہا ہے جو حلال اللہ نے کی، ان حلال چیزوں سے بچ رہا ہے خاص وقت تک، کیونکہ میرے رب نے اس مہینے میں ان حلال چیزوں سے اس وقت سے لے کے اس وقت تک روکا ہوا ہے۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ اس تربیت کا اثر ظاہر یہ ہو کہ جن چیزوں سے مستقل اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، جن کو حرام کر دیا ہے، حرام کیا ہے؟ جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے، تو وہ چیزیں جو مستقل اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں، مومن اپنی پوری زندگی میں اسی طرح ان کے بھی قریب نہ جائے، کیونکہ میرے رب نے ان کے قریب جانے سے روک دیا۔ کبھی ہاتھ ادھر نہ بڑھے، اگر بڑھ بھی رہا ہے تو رک جائے فوراً کہ اللہ نے روکا ہوا ہے، فوراً خیال آ جائے، بھول کر بھی کہیں ہاتھ بڑھ رہا ہے تو یاد آ جائے میرے رب نے روکا ہوا ہے۔ وہ اسی طرح جہاں پتہ چلے کہ میرے رب کی رضا اس کام میں ہے، دوڑ پڑے اس کی طرف۔ پوری زندگی اس طرح مومن کی گزرنی چاہیے، اس طرح روزے میں سخت بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود ہم اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے،
تو اسی طرح کسی بھی حالت میں اللہ کے قانون کو نہ توڑیں، خواہ اس کے لیے کتنی ہی مصیبتیں دنیا میں برداشت کرنی پڑیں، خواہ اس کے لیے بھوکا رہنا پڑے، خواہ اس کے لیے دنیا کے تانے سننے پڑیں، خواہ اس کے لیے معاشرے میں جو کچھ بھی اذیت ہوتی رہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے رہیں، جو کچھ کسی نے کہنا ہے کوئی کہتا رہے، لیکن اللہ کے قانون کی ہم پابندی کریں۔ اور اس کے لیے اگر کوئی بو بھی پیدا ہو رہی ہے اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے، جی جو لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی، تو وہ بھی اللہ کے یہاں پاکیزہ ہوگی، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جو شکل بھی ہے، جو نتیجہ بھی نکل رہا ہے، جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے، لوگ بے شک اس کا مذاق اڑائیں، لیکن اللہ کے ہاں وہی چیز پسندیدہ ہوگی کہ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے مومن کا، کیوں؟ یہ میرے وجہ سے، میرے راستے میں یہ کام کر رہا ہے، اس وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ یہ ہے نتائج جو نکلنے چاہیے روزے کے۔ پوری امت مل کر جب یہ کام کرتی ہے تو پھر ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے رمضان کے اندر۔ پورا مہینہ جو ہے وہ ایک روحانی مہینہ بن جاتا ہے، ہر طرف روحانیت پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت، اور عجیب منظر ہوتا ہے کہ حقیقت ہے، اس کا مظاہرہ فوراً شروع ہو جاتا ہے رمضان شروع ہوتے ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، تو پہلی تاریخ رمضان کی دیکھیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، گویا کہ بندھے ہوئے تھے لوگ جنہیں چھوڑ دیا گیا، کہیں روکا ہوا تھا کسی نے اور دروازہ کھل گیا، دوڑ کر لوگ آ رہے ہیں۔ یہ عملی مظاہرہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس کا۔ تو اس طرح اس مہینے کا استقبال اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے لیے پہلے سے آدمی پلاننگ کرے، سوچے کہ اتنا بڑا موقع میرے سامنے آ رہا ہے، اس سے میں نے کیا حاصل کرنا ہے، کیا کیا فائدے اٹھانے ہیں، غنیمت ہے میرے سامنے، فرصتیں ہر قسم کی، تو میں نے کیا حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے اہم چیز توبہ ہے، سچی توبہ کرے آدمی، اپنا جائزہ لے، پہلے کیا ہوا ہے زندگی میں، کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا خامیاں تھیں، سارا کچھ ان سب سے توبہ کرے، سچی توبہ، اور پھر پختہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کہ اس مہینے میں نے اللہ کی مغفرت حاصل کرنی ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے، اور اس مہینے میں آگ سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کا پختہ عزم ہونا چاہیے۔ جب پختہ عزم ہوگا تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مواقع تو پہلے ہی موجود ہیں، ایک نہیں دو نہیں، یعنی روزہ ہے، قیام اللیل ہے، اور پھر تراویح ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، روزہ افطار کرانا ہے، ذکر اور لیلۃ القدر، اور مواقع تو اس قدر ہے کوئی شمار نہیں، صرف پختہ عزم کی ضرورت ہے، ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کا فیصلہ کہ یہ مہینہ ایک مومن کو بدل کر رکھ دے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شاید یہ مہینہ ہمارا آخری مہینہ ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مہینہ زندگی کا آخری مہینہ۔ اس سوچ کے ساتھ اس مہینے کو گزارا جائے، اس سوچ کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کیا جائے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے، اور پھر اس مہینے کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے نزول کا مہینہ بنایا ہے، تو اللہ کی کتاب سے ہم تعلق کو جوڑیں، اور اللہ کی کتاب وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، روتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اور سن کر۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، محرومی ہے کہ ہم قرآن کو براہ راست سمجھ نہیں سکتے، ورنہ حقیقت ہے قرآن براہ راست کو سمجھ رہا ہو تو ذرہ بھی رتی برابر بھی ایمان ہو تو ضرور روئے گا قرآن کو سن کر، ضرور روئے گا قرآن کو پڑھ کر، لیکن ہم بدقسمتی نہیں سمجھ سکتے براہ راست۔ ہم تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح ایک تو اس مہینے میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم اپنے زندگیوں کو بدلیں۔ یہ قرآن دلوں سے زنگ اتارنے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ زنگ اتارنے کا کیا، کس طرح سے زنگ اتارا جائے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج ایک تو موت کی یاد ہے، اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت اگر سمجھ کر کی جائے
تو دلوں کا زنگ اتر جائے گا، ایمان بڑھ جائے گا، ایمان تازہ ہوگا. آپ ایسے سمجھیں گے جیسے جنت کی سیر کر رہے ہیں، جس طرح دوزخ کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. مناظر سارے قرآن دکھلائے گا. یہ بہت بڑی لذت ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہے قرآن کو سن کر اور قرآن کو پڑھ کر. تو اس مہینے میں قرآن سے زیادہ سے زیادہ روزے کے بعد ہمارا تعلق جڑنا چاہیے. قرآن کو خود بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں اس کی تلاوت. تراویح میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کے ہمیں پتہ ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا موضوع ہے جی. اور اسی مقصد کے لیے جس طرح کہ آپ نے اعلان سنا ہے کہ ہم نے حسب سابق جس طرح ہر سال ہوتا ہے دورہ تفسیر کا پروگرام جو رکھا ہے، اسی مقصد کے لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہم قرآن کی تلاوت بھی سنیں، پھر اس کا ترجمہ بھی سنیں، پھر اس کی تفسیر بھی سنیں. تو اس طرح اس مہینے میں پورے قرآن کو ہم ختم کریں، ایک دفعہ پورے قرآن سے گزریں. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے رب کے کیا احکامات ہیں، قرآن ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، کن چیزوں سے روک رہا ہے جی. ہدایت کا جو سرچشمہ ہے اسے کس طرح ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور سب بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس پروگرام کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو کہ ہم نے اس میں شرکت کرنی پورا مہینہ، قرآن کو سننا پورا مہینہ. نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسرے افراد کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کے لیے بتائیں، اس کے لیے انہیں لائیں کہ اللہ کی کتاب سے لوگوں کا تعلق جڑے، لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھیں. یہ ہر ساتھی ایک ذمہ داری محسوس کرے کہ اس نے خود نہیں شرکت کرنی بلکہ اور بھی مسلمانوں کو اور بھی بھائیوں کو اس میں لانا ہے. تو جب دوسرے لوگ بھی آپ کے ذریعے قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور ان کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ بھی ہر ایک کو ہم میں سے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ لوگ قرآن سے جڑیں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ یہ سارے مواقع ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ سارے دروازے بھلائیوں کے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. تو اب تو یہی ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ہر نیکی کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں سارے. اب ہر نیکی کرنے والے کو کہا جاتا ہے اے نیکی کے طلبگار آؤ آؤ آگے بڑھو. اب تمہارے سامنے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، راستے سارے کھلے ہیں. تو اس طرح گویا کہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ آؤ اب نیکی کی طرف، دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس پہ لبیک کہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہر موقع سے، ہر فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو رمضان کی رحمت اور مغفرت سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں اور جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ آگ سے نجات پانے والوں میں شمار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جو اس مہینے کی مغفرت اور رحمت اور اس کی بھلائیوں سے محروم رہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.